اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات سیدہ ندا نسیم کے ساتھ۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ 21ویں صدی علم و آگہی کی صدی ہے۔ انسان اپنے عروج کی جانب گامزن ہے، اس کی سوچیں، اس کے تصورات ارتقاء پذیر ہیں، اس کو اہمیت بھی دی جانے لگی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ ساتھ ساتھ جانوروں کی اہمیت میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اگر اس کو اس طرح سے کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ حیوانات کی قدر و منزلت یا جنگلی حیات کی قدر و منزلت میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے۔ کہیں بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہیں بہت کم ہو رہا ہے، لیکن جہاں جہاں علم کی روشنی پھیل رہی ہے وہاں وہاں اس شعور میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ حیوانات کو تحفظ دیا جائے، اور ایسی کاوشیں بھی کی جا رہی ہیں، بلکہ اس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج جو پروگرام میں کر رہی ہوں ناظرین کرام کائنات، اس میں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ بھی حیوانات کا تحفظ ہی ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اور ہاں ایک بات اور ناظرین آپ تمام سے شیئر کرتی چلوں، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حیوانات پہ اس سے قبل ہم 2 پروگرامز پیش کر چکے ہیں، اور آج اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہے ہمارا پروگرام۔ ہمارے ماہرین ہیں، میرے جو پہلے مہمان ہیں ناظرین کرام، آپ کا نام ہے مفتی اسماعیل نورانی صاحب، اور ان کے حوالے سے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بہت ہی محترم اور بہت ہی معتبر ان کا حوالہ ہے۔ آپ عالم دین ہیں، اور نہ صرف اتنا بلکہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی سہل انداز میں جوابات دیا کرتے ہیں، جو ہم سب کو متاثر کیے بنا نہیں رہتے۔ اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں میرے آج کے دوسرے مہمان، آپ کا نام ہے پروفیسر انعام اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ اور ناظرین کرام، ان کا تعلق IUCN سے ہے، انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر، یا اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو بین الاقوامی انجمن برائے تحفظ ماحول۔ آپ خیبر پختونخوا پروگرام کو بھی ہیڈ کیا کرتے ہیں اور قدرتی وسائل کے حوالے سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ میں آپ دونوں شخصیات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں سوالات کی سمجھ جاؤں، آئیے دیکھتے ہیں ایک مختصر ڈاکیومنٹری۔ جاندار کرۂ ارض کا حسن ہے، یہ منظروں میں نئے رنگ بھرتے ہیں، یہ فضاؤں میں موسیقی بکھیرتے ہیں، یہ وادیوں کو خوبصورتی بخشتے ہیں، یہ سبزہ زاروں کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، یہ بہتے پانیوں کی گنگناہٹ بڑھاتے ہیں۔ خشکی، پانی اور فضا، جاندار ہر جگہ موجود ہیں۔ انسان اس وسیع و عریض کائنات میں جانداروں کی صرف 10% کے لگ بھگ اسپیشیز یعنی انواع کا پتہ لگا سکا ہے۔ ابھی 90% انواع اس کی نگاہوں سے اوچھل ہیں۔ ماہرین کے سروے کے مطابق صرف پاناما کے بارانی جنگلات میں انسیکٹس یعنی حشرات الارض کی 30 ملین سے زیادہ انواع موجود ہیں۔ آج انسان کی ترقی اور اس کا ارتقاء ہر سمت نظر آتا ہے۔ شہروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ماحول میں بھی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ بائیو ڈائیورسٹی یعنی حیاتی تنوع کی وجہ سے قدیم زمانے سے زیادہ تیزی سے حیوانات کے معدوم ہونے کا سامنا ہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں حیوانات کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں شروع ہوئیں۔
इस सिलसिले में 1975 में होने वाला एक कन्वेंशन बहुत अहम है। इसे साइट्स कहा जाता है, यानी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इस पर दस्तखत करने वाले ममालिक की तादाद 175 से तजावुज कर चुकी है। इस मुआहदे के तहत चंद जानदारों की बैनुल-अक़वामी तिजारत पर पाबंदी के साथ साथ चंद की तिजारत महदूद कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद 10 से 20 बिलियन डॉलर सालाना की गैर कानूनी तिजारत फिर भी जारी है। इस सिलसिले में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी अहम किरदार अदा कर रहा है। इसकी 2008 की रेड लिस्ट में जानवरों और नबातात की 17,000 से ज्यादा अनवा को शामिल किया गया है। इसमें दुनिया में पाए जाने वाले 22% ममालिया और 13% परिंदों की अनवा शामिल है। इंडोनेशिया, भारत, चीन और ब्राजील वो ममालिक हैं जहां मुख्तलिफ जानदारों की अनवा को मादूम होने के सबसे ज्यादा खतरात दरपेश हैं। 2009 में IUCN ने इंकशाफ किया कि शार्क के 1/3 अक़साम अपनी बका की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। हमारे मुल्क में भी कई हैवानात को तहफ़्फ़ुज़ देकर इनकी तादाद में इजाफा किया गया है। हैवानात का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। ये किसी एक मुल्क का असासा नहीं, तमाम बनी नौ इंसान का विरसा है। डॉक्यूमेंट्री नाज़रीन किराम आपने और हम सब ने मुलाहिज़ा की। अब चलते हैं सवालात की जानिब। ये सिलसिला शुरू करते हैं। मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब, पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी कि इस्लाम ने सिर्फ़ हुकूक़ुल इबाद की अहमियत पे ज़ोर नहीं दिया, बल्कि जंगली हयात या जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया है हम सब के लिए, और इनके हुकूक़ की पासदारी भी की है। मेरा सवाल ये है कि हैवानात के बुनियादी हुकूक़ क्या हैं? जो हैवानात हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए तख्लीक़ फ़रमाया है हमारी मनफ़ियत के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, तो हमें हम सब को मिलकर उनके हवाले से सोचना भी चाहिए, गौर करना चाहिए कि किन किन पहलुओं से मज़ीद इफ़ादियत इनकी बढ़ सकती है, और अगर कहीं कोई नुकसान का पहलू है तो उसके असबाब क्या हैं। इन वजूहात और उनके असबाब में गौर करना ये यकीनन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। असल बुनियादी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीक़े से मुख्तलिफ़ चीज़ों में मनफ़ियतें रखी हैं, फ़वाइद रखे हैं, तो इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने उन चीज़ों को हुकूक़ भी अता फ़रमाए हैं। ये मनफ़ात और हुकूक़ का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायम फ़रमाया है। अगर इंसान उस रब्त और इस तसलसल को पामाल कर दे और यूँ समझी कि नज़रअंदाज कर दे, तो यकीनन उससे वो अदम तवाज़ुन का इंसान शिकार हो जाता है। सबसे बेहतरीन और एतदाल ये है कि आदमी जब किसी चीज़ की मनफ़ियत को समझे तो उसके हक़ को भी समझने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवरों की जो तख्लीक़ फ़रमाई है तो उसको हमारी मनफ़ियत का ज़रिया करार दिया। सूरतुल नहल के अंदर आयत नंबर 5 में, 6 में, 7 में, 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों का बहुत ख़ुसूसियत के साथ तज़किरा फ़रमाया है और उनके फ़ायदे बताए हैं। इरशाद फ़रमाया कि वल अनआम ख़लक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उ व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, कि अनआम यानी चौपायों को अल्लाह ताला ने पैदा फ़रमाया है, इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं, इनमें से बाज़ को तुम खाते हो, तनावुल करते हो। वलकुम फ़ीहा जमालुन, इसमें तुम्हारे लिए ख़ूबसूरती भी है कि तुम सवार होते हो इनके ऊपर, सुबह शाम आते जाते हो। हीन तुरीहून व हीन तसरहून व तहमिलु अथक़ालकुम, ये तुम्हारे बोझ उठाते हैं, तुम्हारे सामान भी उठाते हैं। इला बलदिन लम तकूनु बालिग़ीही इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस, ऐसे ऐसे शहरों की तरफ कि अगर तुम खुद वो सामान लेकर जाओ तो तुम्हें बहुत मशक्क़त होगी, मगर ये तुम्हारा बोझ उठाते हैं। बिशिक़्क़िल अनफ़ुस व इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, और बेशक तुम्हारा रब तुम पर बहुत मेहरबान है, बहुत रहमत फरमाने वाला है। वल ख़ैल वल बिग़ाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना, फिर उसने ये मुख्तलिफ़ जानवरों के नाम लिए, इनको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है ताकि तुम इन पर सवारी करो, ये ज़ीनत का भी ज़रिया है। तो ये
ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا اور ان کی منفعت کا ذکر فرمایا ہے. تو اسی طریقے سے جس طرح ان کی منفعت ہے اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر پھر ان کے حقوق بھی ہیں جو ہم سب پر عائد ہوتے ہیں. اور اس کی عملی تفسیر اور بہترین تشریح جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی جانوروں کا خیال رکھا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اس کی تلقین فرمائی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آیا کہ کسی جانور کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، یعنی اس کے اوپر بوجھ بہت زیادہ لادا گیا، کام زیادہ لیا گیا اور اس کو خوراک صحیح مہیا نہیں کی گئی، تو ایسے ایمان افروز واقعات ہیں کہ ان جانوروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے. اونٹ والا جو واقعہ ہے، اونٹ والا واقعہ ہے اور اس سے ملتے جلتے کچھ واقعات، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس بولی کو سنا، سمجھا اور صحابہ سے بیان کیا، بلایا کہ اس کا مالک کون ہے. پھر فرمایا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر سامان اور بوجھ زیادہ لاتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو خوراک کم دیتے ہو. تو فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، مفہوم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسا مت کیا کرو. یہ واقعہ ہے. اسی طریقے سے اگر کسی موقع پر ایسا ہوا کہ سفر میں گزر رہے تھے، درخت درمیان میں آئے اور کسی صحابی نے جا کر اس درخت میں دیکھا کہ کوئی پرندہ ہے، اس کے بچے ہیں یا انڈے ہیں، اس کو اٹھا لیا اور پرندے پھڑپھڑانے لگے اوپر آ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفتیش فرمائی اور پھر نصیحت اور تلقین فرمائی کہ ایسا نہ کرو، ان کے بچوں کو چھوڑ کر آؤ. تو یہ جانوروں کی حفاظت بھی ہے اس کے اندر، ان کے حقوق اور ان کی دیکھ بھال کی طرف اشارہ بھی ہے. تو یہ ساری دیکھ بھال اور اس کی یہ ساری نصیحتیں، تلقین، اس کی ساری یہ تعلیمات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. تو ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں کس طریقے سے انسانوں کے حقوق یقیناً اپنی جگہ ہیں، بجا ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کی بھی کتنی زیادہ تلقین اور تاکید فرمائی گئی ہے. تو جو جانوروں کے حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض میں شامل ہو جاتے ہیں، یقیناً پھر وہ ہمارے فرائض میں شامل ہیں. ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہمیں ان کو ان کے حقوق دینا ہے. انعام اللہ خان صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قدیم زمانے کا ایک دیو ہیکل جانور ڈائنوسور، ہم سب انہیں فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، مختلف ڈاکیومنٹریز میں بھی، دستاویزی جو فلمیں آتی ہیں ان میں بھی ڈائنوسور دیکھتے ہیں، لیکن اب ہمیں اس دنیا پہ وہ نظر نہیں آتے ہیں اور عقل حیران ہے کہ اتنا بڑا طویل القامت جانور بھی کبھی موجود تھا. کہا جاتا ہے کہ 65 ملین سال قبل ان کی جو نسل ہے وہ فنا ہو گئی. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ میں تھوڑا سا پہلے ڈائناسور کے فنا سے پہلے تھوڑا سا ڈائناسور کا مطلب آپ سے شیئر کر لوں. ڈائناسور یونانی زبان کے 2 الفاظ سے بنا ہوا ہے. اچھا. ڈائنوس مطلب خوفناک، ڈائنوز یعنی خوفناک. جی ہاں. اور سورس یہ ہے چپکلی، گو کہ یہ چپکلی نہیں ہے، ریپٹائلز کی ایک ایسی قسم ہے کہ جو اگلے پاؤں اٹھا کے سینہ نکال کے چلتی ہے. اس کے بارے میں یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ ایک بہت دیو ہیکل جانور تھا، تو اس میں مختلف قسمیں تھیں. چھوٹے سے چھوٹا چڑیا جتنا تھا اور بڑے سے بڑا جو ہے پھر وہ دیو ہیکل کے اس میں شمار ہوتا تھا. اس میں اور مزید 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ڈائناسور تھے کہ جو گوشت کھاتے تھے اور کچھ وہ ڈائناسورز تھے کہ جو گھاس پھوس اور پتے اور ان پہ ان کا گزارا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اگر ہم ڈائناسورز کی تاریخ دیکھیں تو تقریباً انہوں نے اس کرۂ ارض پہ، زمین پہ تقریباً 135 ملین سال زندہ رہے ہیں. 135 ملین سال. اس کی جو فنا کی جو تھیوریز ہیں اس میں بہت ساری تھیوریز سائنسدان اس پہ تحقیق کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں. اس میں ایک تو جو ہے وہ ایکسٹنکشن ایونٹ ہے، اور کچھ سائنسدانوں کی تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بڑا سا میٹیور شہاب ثاقب جو ہے، جس کا تقریباً قطر جو تھا وہ 10 کلومیٹر تھا، وہ میکسیکو کے یوتاکان پیننسولا پہ آ کے ٹکرایا اور اس سے موسم میں تغیر تبدل واقع ہوا. اور اس سے جو یوتاکان کریٹر ہے اس سے جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہوئے وہ اس کی فنا کا ایک
ذریعہ وہ ہوا کہ اتنا بڑا شوق تھا, اس سے ہیٹ جنریٹ ہوئی, ٹیمپریچرز میں ویریشن آئی. دوسرا پھر یہ ہے کہ دکن ٹریپ والا ایک وہ ہے ہندوستان میں جو دکن کا علاقہ ہے, اس کے حوالے سے ادھر یہ ہوا کہ ادھر والکینزم مطلب آتش فشاں بہت زیادہ پھٹنے لگے, اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ بقول سائنسدانوں کے کہ ہمارے ماحول میں بہت زیادہ گرد و غبار آ گیا, اور بہت طویل مدت کے لیے تھا, جس سے بہت سارے پلانٹس جو تھے ان میں فوٹوسنتھسس کا عمل رک گیا. اچھا, کیونکہ روشنی نہیں تھی, فوٹوسنتھسس تو روشنی کے بغیر ہو نہیں سکتا, تو اس کے ساتھ ان کی خوراک کم ہونے لگی. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ کچھ سائنسدانوں نے ریسرچ سے یہ معلوم کیا کہ جب کانٹیننٹل ڈرفٹس آئے, جب یہ مختلف بر اعظم بن رہے تھے اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہوئے, تو اس میں پہاڑوں کی فارمیشن ایک عمل تھا, جس سے پانی کی سطح بہت گر گئی, موسم انتہائی ٹھنڈا ہو گیا, جس کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ ہو گئے. پر یہ سارا عمل جو ہے یہ اچانک نہیں ہوا, یہ بھی کسی ایک جیولوجیکل پیریڈ کے اوپر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم مطلب سال 2 سال کا عمل نہیں کہہ سکتے. اس کے علاوہ کچھ سائنسدان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈائناسورس چونکہ یہ انڈا دینے والا جانور تھا, اس کے انڈوں پہ اور جانور بیٹھنے لگے, نہیں کھانے لگے اس کو, کھانے لگے, اور ان کی جو آئندہ نسلیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں. پھر اس سارے عمل دخل میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کلائمیٹ چینج کا ایک عنصر نظر آ رہا ہے, اور یہ اس کلائمیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. تو کلائمیٹ چینج ایک اور اس میں تھا. انعام اللہ خان صاحب, یہ تو ہم اسپیسیفکلی ڈائناسور سے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی, اور بھی مختلف انواع سے تعلق رکھنے والے حیوانات کی نسلیں معدوم ہو رہی ہیں, ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اس چھوٹی سی دنیا میں ہر ایک چیز کا ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے, وہ ایک دوسرے سے منسلک ہے, اور یہ ایک فوڈ چین بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس فوڈ چین میں سے ہم کسی ایک جز کو نکال دیں تو اس کا اثر اس پہ پلنے والے مخلوق پہ ہوتا ہے, اور یہ اس طرح ایک سیریز چلتی ہے جہاں پہ فوڈ چین کے اوپر سب سے ٹاپ پہ انسان ہے, تو یہ فوڈ چین کا اثر آخر میں انسان پہ ہی ہوتا ہے, اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے جو مختلف حیاتیاتی تنوع ہے وہ تھریٹس کا شکار ہے, اس میں سے کچھ انڈینجرڈ ہیں, کچھ تھریٹنڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جانوروں کو پکڑ رہے ہیں اپنی معاشی اور تمدنی ضروریات کے لیے, اور اس کو ہم پائیداری سے استعمال نہیں کر رہے, بس صرف اپنی ضرورت یا اپنی ضرورت سے بھی زیادہ خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. جس میں آپ دیکھیں منک کو پکڑنا اس کی فر کے لیے, شکار کے حوالے سے بے دریغ اور غلط ٹائم پہ شکار, کہ فرض کریں اگر کوئی جانور انڈے دے رہے ہیں اور انڈوں کے ٹائم پہ آپ شکار کریں تو آپ اس کی نسل کشی کر رہے ہیں. شکار کو کاروبار کے لیے جانوروں کو مارنا یہ ہے. اور یا تو یہ ہے کہ آپ جب اس کو ایک فصل کی طور پہ لیتے ہیں اور آپ اس کو اوور ہارویسٹ کرتے ہیں, آپ کی پیداواری صلاحیت فرض کریں 100 ہے, اور آپ اپنے سٹاک میں سے 150 نکال رہے ہیں, تو آپ خود ہی اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ہونے کی بجائے کم ہوتے جائیں گے. پھر ہم نے اپنے ماحول میں کچھ انویسو سپیشیز جو کہ اوروں پہ غالب ہوتی ہیں, ایسی سپیشیز ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے جو ٹھنڈے پانی ہے اس میں ٹراؤٹ مچھلی کو شامل کرنے سے یہ ہوا ہے کہ یہ ایک گوشت خور مچھلی ہے, اور جو ہمارے اپنے پانی کی مچھلی اس کو کھا جاتی ہے, یہ انویزو ہے. تو ٹھیک ہے ٹراؤٹ تو پل بڑھ رہی ہے, پر ہماری اپنی پانی کی جو مچھلی ہے اس کی نسل کشی ہو رہی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کودزو ایک پودا ہے, وہ دوسرے پودوں پہ چھا جاتا ہے اور اس کو اتنا وہ کرتے کہ وہ سانس لینے کے قابل نہیں رہتے. براؤن ٹری سنیک ہے, یہ جا کے چڑیوں کے انڈے کھانا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ اس کو اس کے ماحول سے نکال کے دوسرے ماحول میں لے جائیں گے تو یہ انویڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, مطلب حملہ آور ہوتا ہے. اسی طرح ہم مزید دیکھیں تو ہم ان کی آماج گاہوں کو تباہ کر رہے ہیں.
بہت شکریہ انعام اللہ خان صاحب آپ کا، مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات آج پروگرام کائنات میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کی آمد کی. ناظرین کرام، دین اسلام ہمیں جانوروں پہ رحم کرنے کا درس دیتا ہے. کل کے بہت سے حیوانات آج تاریخ میں کہیں گم ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آتے. ہمیں فلمیں دیکھنی پڑتی ہیں، دستاویزی پروگرامز دیکھنے پڑتے ہیں کہ جہاں ہم ڈائنوسورس سے متعلق معلومات حاصل کر پاتے ہیں. شواہد تو ہمیں اس کا پتہ دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ کہیں نظر نہیں آتے. کہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہماری اپنی غفلت تو نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کا بچہ آج کے انسان کو، ہم سب کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرائے اور یہ کہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے آج ان کی جو جانور موجود تھے اور اب نہیں ہیں ان کی نسل کشی ہوئی ہے ہماری وجہ سے. کہیں ہم غفلت کے ذمہ دار نہ ہو جائیں. تو ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی دوسروں کو بھی اویئر کیجئے. بتائیے کہ جنگلی حیات، حیوانات کے تحفظ کی کتنی ہم سب کو ضرورت ہے اور کتنا ہم سب کو ان کے تحفظ کا خیال رکھنا چاہیے. اس پیاری سی بات کے ساتھ فطرت سے محبت کیجئے اور جو انسان نیچر کے قریب رہتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور جیسے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا تو دین بھی اس کا ہے اور دنیا بھی اس کی ہے. خدا نسیم کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.